اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ ہم نے آج تک یہ تو سنا ہے کہ ہمارا ملک، پیارا ملک پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے خطرے میں اور ان قریب ڈیفالٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ سپر پاور کو بھی ڈیفالٹ کے خدشات لاحق ہیں؟ جی، ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں امریکہ کی۔ امریکہ قرض لینے کی آخری حد پر آ چکا ہے۔ سپر پاور کے ڈیفالٹ ہونے کے خدشات سمیت ڈالر کی قیمت غیر مستحکم ہونے کے اندیشے ہیں۔ امریکہ 19 جنوری کو قرض لینے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہے۔ جمعرات کے روز امریکہ قرض لینے کی اپنی طے شدہ آخری حد تک پہنچ چکا ہے، جس کے بعد امریکہ کے محکمہ خزانہ نے ادائیگی کے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے فوری چند اقدامات اٹھانے کی تجویز پیش کی ہے۔ قرض کی آخری حد کو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ امریکی حکومت اب اس وقت تک مزید قرض نہیں لے سکتی جب تک کانگریس قرض حاصل کرنے کی لمٹ یعنی حد کو بڑھانے پر راضی نہ ہو جائے۔ اس وقت امریکی حکومت کی قرض حاصل کرنے کی حد تقریباً 31.4 خرب ڈالر ہے۔ سن 1960 کے بعد سیاستدانوں نے قرض کی حد میں 78 بار اضافہ کیا، توسیع یا نظر ثانی کی ہے۔ اگر صرف پچھلے 6 ماہ کی بات کی جائے تو 3 مرتبہ اس پر نظر ثانی کی جا چکی ہے، لیکن اس مرتبہ صورتحال تھوڑی مختلف ہے کیونکہ کانگریس میں معاملات گزشتہ 2 ہفتوں سے تناؤ کا شکار ہیں۔ یعنی اس وقت سے جب سے ریپبلکنز نے عوامی نمائندگان کا کنٹرول حاصل کیا ہے، وہ مسلسل اخراجات میں کمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایسی صورت یہ خدشات جنم لے رہے ہیں کہ اس بار سیاستدان رد عمل ظاہر کرنے میں یعنی قرض حاصل کرنے کی حد میں اضافے کے حوالے سے سست روی کا مظاہرہ کریں گے، جس کی وجہ سے امریکہ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور یہ صورتحال امریکہ کو اپنی تاریخ میں پہلی بار جان بوجھ کر ڈیفالٹ کی جانب لے جا سکتی ہے۔ اگر امریکہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام رہتا ہے تو وہ سرمایہ کاروں کا اعتماد کھو سکتا ہے۔ آئندہ چند ماہ کے لیے ملک کی اکثریتی آبادی کو اس معاشی صورتحال کے کوئی اثرات محسوس نہیں ہوں گے، یا ہوں گے تو بہت کم ہوں گے۔ امریکی محکمہ خزانہ قرض لینے کی حد کو تجاوز کرنے سے روکنے کے لیے اقدامات کر کے صورتحال کو سنبھال سکتا ہے۔ ماضی میں اس صورتحال کا تدارک یوں کیا گیا کہ وفاقی ملازمین کے ریٹائرمنٹ ہیلتھ بینیفٹ فنڈز میں کی جانے والی سرمایہ کاری کو معطل کر دیا گیا، اور پھر صورتحال میں بہتری کے بعد ان فنڈز کو دوبارہ اجرا کیا گیا۔ 19 جنوری کے ایک خط میں وزارت خزانہ جینٹ بیلن نے کچھ اس قسم کا اعلان کیا، یعنی سول سرونٹ ریٹائرمنٹ اینڈ ڈس ایبلٹی فنڈ کے لیے 5 جون تک قرض جاری کرنے کو معطل کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پوسٹل سروس ریٹائرڈ ہیلتھ بینیفٹ فنڈ کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ اس میں مزید کہا گیا ہے کہ قانون کے مطابق قرض کی حد میں اضافہ یا اس کے معطل ہونے کے بعد ان دونوں فنڈز کا دوبارہ اجرا کر دیا جائے گا، اور یہ کہ ریٹائرڈ اور وفاقی ملازمین ان اقدامات سے متاثر نہیں ہوں گے، لیکن تاخیر کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے۔ سن 2011 میں اس مسئلے پر جو تعطل ہوا تھا، اس کی وجہ سے کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی S&P ملک کی درجہ بندی گھٹانے پر مجبور ہو گئی تھی، اور ایسا امریکہ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا تھا۔ بیلن کا اندازہ ہے کہ خصوصی اقدامات کم از کم جون تک امریکہ کے لیے مہلت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک حکومت اپنے بل ادا نہیں کر سکے گی۔ یہی وہ منظرنامہ ہے جسے بہت سے تجزیہ کار ایک حقیقی معاشی تباہی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگر اس سے بچنا ہے تو بعض ماہرین کے مطابق حکام کو ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب سود کی ادائیگی کے طریقے تلاش کرنا ہوں گے۔ اس کے باوجود دیگر ذمہ داریاں باقی رہتی ہیں، جیسے دفاعی ساز و سامان کے ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں، سوشل سیکیورٹی چیکس جو ملک بھر میں لاکھوں ریٹائر ہونے والوں کو دی جاتی ہیں، سرکاری ملازمین باشمول فوج کی تنخواہیں وغیرہ، یہاں تک کہ موسم کی پیشن گوئی جیسی بنیادی چیزیں بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ حکومت کی مالی امداد سے چلنے والے نیشنل ویدر سروس کے جمع کردہ ڈیٹا پر انحصار کرتے ہیں۔ جو بائیڈن نے کہا ہے، امریکہ کبھی بھی دیوالیہ نہیں ہوگا۔ ڈیفالٹ ملک کے اعتبار کو برباد کر سکتا ہے، عالمی مالیاتی منڈیوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اس طرح کے وہاں امریکی قرضوں کی بہت زیادہ تجارت کی جاتی ہے، کیونکہ امریکی بانڈز کی خریداری کو روایتی طور پر کم خطرناک سرمایہ کاری سمجھا جاتا ہے۔ کرنسی کے طور پر ڈالر کمزور ہو جائے گا، اور ابتدائی طور پر حکومت کے لیے قرض لینے پر شرح سود بڑھ جائے گی، یعنی مہنگے قرضے ملیں گے، اور بالآخر اس کا اثر عام لوگوں پر بھی ہوگا، کیونکہ اس کے نتیجے میں رہن، کریڈٹ کارڈ قرضوں اور دیگر قرضوں کے لیے سود کی شرح زیادہ ہو جائے گی۔ صورتحال کا یہاں تک پہنچنا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا، اور اس سے صارفین کے اعتماد اور معیشت کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچے گا، جو پہلے سے ہی ایک غیر یقینی کی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے۔
اس سے قبل سن 2008 میں بھی یہی صورتحال پیدا ہوئی تھی، لیکن اس مسئلے پر سن 2011 میں پیدا ہونے والے تنازع پر اس وقت حل ہوا جب اس وقت صدر براک اوباما نے $900 ارب سے زیادہ کے اخراجات میں کمی کرنے پر اتفاق کیا۔ تو یہ ایک خبر تھی امریکہ سے۔ ہم تو ہمیشہ سنتے آتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے، پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان میں وہ ہو گیا، لیکن امریکہ کے بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ منڈیوں کی صورتحال، جیسا کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج ہے وہ گر رہی ہے، اس کی بھی بڑی وجہ یہی ہے کہ امریکہ کے حالات خراب ہیں۔ جب تک امریکہ کے حالات اچھے نہیں ہوتے، امریکہ کی سٹاک ایکسچینج اچھی نہیں ہوتی، تب تک پوری دنیا میں یہ ریسیشن رہے گا۔ تو یہ خبر تھی امریکہ سے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویسے تو ہماری دعا ہے کہ امریکہ نے جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے افغانستان، ایران، عراق وغیرہ میں، تو اس کو تو تباہ و برباد ہونا ہی چاہیے، لیکن پھر بھی وہاں انسان بستے ہیں، انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسان آباد رہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔